حضرات، آج ماہ ربیع الثانی کی 19 تاریخ ہے 1434 اور مارچ کی 2 تاریخ ہے 2013، اور آج ہم سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 127 سے لے کر 130 تک 4 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور لوگ آپ سے عورتوں کے تعلق سے حکم خدا پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہارے لیے ان کے بارے میں حکم بیان فرماتا ہے، اور وہ حکم بھی جو اس سے پہلے تمہیں اس کتاب میں سنائے جاتے رہے ہیں، جو ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہیں جن کو تم ان کا حق تو نہیں دیتے مگر ان سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتے ہو، اور وہ حکم بھی جو ان لڑکوں کے بارے میں ہیں جو کمزور و بے کس ہیں، اور اللہ یہ حکم بھی دیتا ہے کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو ان دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، حالانکہ دل تو عموماً بخل کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری سے کام لوگے تو اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ یوں تو تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو عورتوں کے درمیان ہرگز انصاف نہیں کر سکتے، مگر ایسا بھی نہ ہو کہ کسی ایک طرف بالکل ہی اس طرح مائل ہو جاؤ کہ دوسری کو بیچ میں لٹکا کر چھوڑ دو، اور اگر اصلاح اور تقوی سے کام لو تو اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔ اور اگر
دونوں کو ایک دوسرے سے جدا ہونا ہی پڑے تو اللہ ہر ایک کو اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ گشائش والا صاحب حکمت ہے۔ اب اس سے پہلے جو مضمون تھا آیات کا، یہ بالکل اس سے مختلف ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور بظاہر اس کا گزشتہ آیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق تو نہیں ہے، لیکن گزشتہ جو درس تھا وہ بہت ہی ایک اہم درس تھا، جو آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہوگا، آپ کے ذہنوں میں ہوگا، اور اس میں ہر آیت بہت اہم تھی۔ اگر ہو سکے تو ایک بار پھر آپ اس درس کو سن لیں، انٹرنیٹ پر وہ موجود ہوتا ہے، ہر درس اب الحمدللہ ہر دن اسی دن انشاءاللہ انٹرنیٹ کے اوپر آ جائے گا، آئی سی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے، یوٹیوب پر بھی، تو آپ حضرات اس کو ایک بار اور سنیں تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ ابھی جو احکام شروع ہونے والے ہیں ان کا تعلق ظاہر ہے کہ عورتوں سے ہے، اور عورتوں کے احکام سے ہے، اور نکاح و طلاق اور خاندانی ایشوز سے ہے، لیکن بہر کیف شریعت کا کوئی بھی حکم دین سے خارج نہیں ہے، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، اسلام۔ اور گزشتہ آیت میں جو ایک پہلو صرف یاد دلانے کا ہے سب کو پھر ایک بار، کہ کوئی شخص اپنے عقیدے پر فخر نہ کرے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، یہ پیغام دیا گیا گزشتہ آیات میں، مگر یہ بھی بتایا گیا کہ فخر کرنے کا حق صرف اس کو ہے جو صحیح دین پر چلے۔ صرف فخر کرنے سے نہیں ہوگا کہ ہم فلاں کے پیروکار ہیں اور ہم فلاں مذہب کو مانتے ہیں، اس مذہب کو صحیح مذہب کو مانتے ہیں۔ وہ صحیح مذہب کیا ہے؟ تو اس کو بیان کیا تھا کہ من احسن دیناً، کس کا دین اس سے بہتر ہوگا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم جھکا دے، خلوص کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا دینا ہے۔ اس کے بعد کہا تھا وہ محسنٌ بشرط کہ وہ نیکوکار بھی ہو، یعنی عقیدہ بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، مگر مسئلہ ابھی حل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ ہی کے سامنے سر جھکاتا ہوں، نام الگ الگ ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، تفصیل دوبارہ عرض نہیں کرنی ہے، ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا ہے صرف۔ تو اب کون ہے وہ؟ تو ایک ریفرنس کی ضرورت ہے، تو قرآن نے جبکہ شروع کی آیتیں بھی توحید سے متعلق ہیں، شرک سے بچنے کی، اور اس کے فوراً بعد کی آیت بھی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف اللہ، تو صرف اللہ کی بات کرنی ہے، اور صرف وہ دین کہ جس میں تم اللہ کے سامنے سر جھکا دو اور نیکی بھی کرو۔ تو صرف اس لیے کہ تاکہ ہر شخص نہ آ جائے یہ کہتے ہوئے کہ یہ آیتیں مجھ پہ اپلائی ہوتی ہیں، تو اللہ نے کہا ریفرنس دو، کون خدا، کس خدا کے سامنے تم سر جھکا رہے ہو؟ نہ جانے تم نے کس کو خدا سمجھ لیا، اللہ سمجھ لیا ہے، اس کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہو، کون ہے وہ؟ تو کہا کہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ایک ریفرنس دیا ابراہیم کا۔ قابل غور بات یہ کہ یہ کہنے کے بعد کہا کہ نہیں، ابھی بھی مسئلہ اس لیے نہیں حل ہوگا کہ ہر شخص کو ایک ریفرنس لے کے چلا آئے گا، میں ان کو مانتا ہوں، میں ان لوگوں کو مانتا ہوں، یہ بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، میں ان کے ذریعے سے خدا کو مانتا ہوں، میں اس خدا کو مانتا ہوں جس کو یہ لوگ مانتے تھے، وہ کسی کو بھی بنا کے لے کر چلا آئے گا۔ اب دیکھیں کمال قرآن، کمال بلاغت قرآن کہ کہا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب یہ کہہ دے کہ ابراہیم اس خدا کو مانو جو ابراہیم کا خدا ہے، یہ پیغام دے دیا، اب یہ ریفرنس نہیں ہوگا تو تمہارا دین قابل قبول نہیں۔ کوئی ایک ریفرنس لاؤ تو ٹھیک ہے دے دیا، مگر یہ کہا کہ ابراہیم کو اللہ نے دوست بنایا، یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ضرورت یہ تھی کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ابراہیم نے
اللہ سے دوستی کی تھی، اللہ سے محبت کرتے تھے، لہٰذا ہم ان لوگوں کو مانتے ہیں جو بڑے اللہ والے ہیں، بہت اللہ سے دوستی رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، ہمیں وہ چاہیے ہی نہیں کہ جو اللہ سے دوستی رکھتے ہوں، ریفرنس وہ چاہیے کہ جس سے اللہ دوستی رکھتا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی تم مت بنا لینا۔ دیکھیں نا، توحید کی باریکیاں دیکھیں، شرک کسی قیمت پہ قریب نہ آنے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو خود بنا کر کہو کہ یہ ہم کو خدا تک پہنچا دے گا، خود بنا لو اور کہو کہ یہ ہمیں خدا تک پہنچائے گا، یعنی وسیلے خود بنانا، یہ اصل میں شرک ہے۔ اس لیے دوسری آیت میں کہا گیا کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے اس جو ہے زمین و آسمان کا خالق، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ ہے۔ دوسری آیت، اس کے بعد کی ایک اور آیت میں یہ کہا گیا کہ اگر ایسی بات ہے تو ان سے پوچھو کہ بھئی تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہیں گے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں۔ یہ بتوں کی ہم عبادت نہیں کرتے کہ یہ خدا ہیں، یہ خدا سے قریب کریں گے۔ تو شرک کہاں ہے؟ شرک یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کے وسیلے اپنے ہاتھوں سے بنا لیے۔ اس کو مانو جسے خدا بنائے، اس کو نہیں جس کو تم بناؤ۔ تو ہمیں وہ، اللہ کہتا ہے مجھے وہ ریفرنس تمہارا نہیں چاہیے جس میں تم یہ کہو کہ یہ تو بہت اللہ والا ہے، یہ تو میں جانتا ہوں کہ کون اللہ والا ہے۔ وہ ریفرنس چاہیے جو میری طرف سے معین ہو۔ تو نتیجہ گفتگو کیا ہوا؟ ہمیں دین، مذہب، شریعت، ابھی آپ جو آیتیں آج سنیں گے اس میں بھی آپ کو ہر ریفرنس وہ چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے ہو۔ یہی توحید خالص ہے۔ ہر بات صرف قرآن کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ قرآن کی تشریح کہاں سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے ہوگی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کا مفہوم کون جو ہے پیش کرے گا؟ اللہ پیش کرے گا۔ اب ہم ہر بات اللہ سے کہاں پوچھیں؟ تو اللہ نے معین کیا کہ اس کو تم اس قرآن کو کس سے لو، تفسیر کس سے لو، میرے حبیب سے لو، میرے نبی سے لو، یا جسے نبی معین کر دے۔ تو ہر چیز پلٹ کر خدا کی طرف جب جائے تو یہ ہے توحید۔ جہاں تم خود بنا کے کہہ دو بھئی ہم نے ان کو بنا لیا ہے، ہم نے ان کی بیعت کر لی ہے، اب جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، یہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ تم نے دین میں شامل کر دیا کسی کو، اور اس کو ماننا نہ ماننا تم نے دین بنا دیا، اسی کا نام بدعت ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ ہر بات اللہ سے چلے اور ہم تک پہنچے، ہم سے چلے خدا تک پہنچے۔ ہر مسئلہ صرف اللہ سے مربوط ہو، قیادت بھی اللہ سے مربوط ہو، ریفرنس بھی اللہ سے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ، وہ کوئی ایسا ابراہیم نہیں جو خود اللہ سے صرف محبت کرتا ہو ایک طرفہ، نہیں، ہم اس ابراہیم کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم نے چنا ہے اپنی دوستی کے لیے۔ تو جس کو ہم چنے وہ ریفرنس لانا، وہ مت لانا جس کو تم چنو۔ اب آئیے یستفتونک، اب دیکھیں اسی سے مربوط، حالانکہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، گزشتہ آیات پر میں نے تھوڑی سی گفتگو کی اس لیے کہ تاکہ بات مربوط ہو۔ بظاہر یہ آیتیں مربوط نہیں ہیں، بلکہ علامہ طباطبائی المیزان میں اتنے بڑے مفسر ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ان کی شخصیت ہے بڑی، یعنی بڑا ان کا نام ہے تفسیر کی دنیا میں، علم کی دنیا میں۔ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ آیتیں اصل میں اس جگہ مربوط نظر نہیں آتی، اور ان کی بات صحیح ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آیتوں کا مضمون آپ دیکھیں، یستفتونک، آپ سے سوال کرتے ہیں نساء کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں۔ یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ کہیں کوئی چیز بیان کی گئی ہے اور یہ وضاحت چاہ رہے ہیں۔ تو شروع میں اسی سورہ نساء میں 35 آیتیں، پہلی آیت سے لے کر 35 آیت تک تمام آیتیں عورتوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، میراث کے بارے میں، جو ہے محارم کے بارے میں، خاندان کے تعلقات کے بارے میں، یہ تمام آیتیں آپ حضرات سن چکے ہیں، سماعت فرما چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور اس میں تمام حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں عورتوں کے اور بچوں کے اور یتیموں کے۔ اسی میں یہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ آیتیں ان آیات کے بعد نازل ہوئی ہیں، یہ آیت اللہ طباطبائی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ان آیات کے بعد۔ لیکن
میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آیات کا اگر ربط نہیں بھی ہو تو قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ ربط پیدا ہوتا ہے کسی طرح، اسی ترتیب میں جو قرآن کی آج کی ترتیب ہے. حالانکہ اس پر بھی یہ بحث ہے کہ آیا یہ ترتیب مطابق نزول ہے یا نہیں ہے. تو اب دیکھیں یستفتونک فی النساء کیا ربط ہے؟ ابھی ہم کیا کہہ رہے تھے کہ ہر بات اللہ سے مربوط ہو مگر براہ راست اللہ سے نہیں. ذریعہ اور وسیلہ آپ کو اختیار کرنا ہی پڑے گا اس کا جسے اللہ نے بنایا ہے. اس کے بغیر آپ توحید کی بات نہیں کر سکتے. یہ صرف نافہمی ہے لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انبیاء کی اور اولیاء کی بات کریں تو یہ غیر اللہ کی بات ہو گئی. نہیں، سنیے، یستفتونک فی النساء، آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں. کس سے پوچھتے ہیں؟ آپ سے پوچھتے ہیں. پوچھنا ہے اللہ سے تو اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ نہیں آپ سے پوچھتے ہیں؟ تو چلے آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ جواب دیں گے. قل اللہ یفتیکم فیہن، کہہ دو کہ اللہ تمہیں جواب دیتا ہے عورتوں کے بارے میں. اللہ جواب دیتا ہے. مگر جو اللہ جواب دیتا ہے اس میں کیا لگا دیا؟ قل، کہہ دو. مطلب کیا ہوا؟ جواب ملے گا خدا سے، جواب ہوگا اللہ کا، ملے گا کس سے؟ رسول اللہ سے. اب کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ کو مائنس کر کے اللہ سے بات کر لے؟ کیسے بات کر سکتا ہے؟ یہ معمولی مسائل اور احکام، شرعی مسائل جو آئے دن کے روزمرہ کے احکام ہیں، یہ بھی جب اس میں بھی تم کو حکم خدا معلوم کرنا ہے تم معلوم کر ہی نہیں سکتے. اگر اللہ بھی بیان کرے گا تو اللہ نے براہ راست نہیں کہا کہ بھی دیکھو یہ میرا حکم ہے، کہ نہیں، کہہ دو کہ اللہ کا یہ حکم ہے، کہہ دو. قل اللہ یفتیکم، اللہ فتویٰ دیتا ہے. پوچھ رہے ہیں رسول سے، فتویٰ اللہ کا مل رہا ہے. اور لفظ بھی عجیب ہے، فتویٰ. اب سنیں، یہ فتویٰ جو ہے چونکہ آج کل بہت ہی استعمال ہوتا ہے اور پازیٹیو نیگیٹو دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے. تو یہ فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ کہتے کس چیز کو ہیں؟ فتویٰ اصل میں کسی مشکل مسئلے کو حل کرنے کا نام ہے. کوئی مشکل سوال آپ کے ذہن میں آ گیا، اگر ریگولر سوالات ہیں تو اس میں اگر آپ کو جواب ملے تو اس کو فتویٰ نہیں کہا جائے گا. کوئی ایسا کمپلیکیٹڈ ایشو سامنے آ گیا آپ کے جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جو حل نہیں ہو رہا ہے، اس میں جب آپ کو کوئی شخص جواب دے رہا ہے تو وہ فتویٰ کہلاتا ہے. اس لیے آج مجتہدین کے جو فتاویٰ ہیں، جو فتوے کی اصل میں جمع ہے فتاویٰ، ان کو فتویٰ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنی تحقیق سے، اپنی ریسرچ سے جس نتیجے تک پہنچتے ہیں تو ریسرچ کرتے ہیں کسی چیز میں. اب کسی مجتہد کا فتویٰ یہ نہیں ہوگا کہ نماز 4 رکعت ہے ظہر کی، اس لیے کہ یہ چیز آبویس ہے. تو جو چیزیں آبویس ہیں اس میں کوئی فتویٰ نہیں ہوتا، ان کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے. لیکن کیا اللہ کو استغفر اللہ ریسرچ اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اسی لیے اللہ کی جانب جب افتاء یعنی فتوے کی نسبت ہو یعنی حکم خدا، اور مجتہد بھی جو فتویٰ دیتا ہے وہ اصل میں یہی کوشش کرتا ہے کہ میں حکم خدا تک پہنچوں. یہ مقصد ہوتا ہے فتوے کا. اسی سے استفتاء ہے، فتویٰ طلب کرنا. یہ لفظ بھی قرآن میں یہاں استعمال ہوا ہے، یستفتونک، آپ سے استفتاء کرتے ہیں، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. کیا رسول اللہ فتویٰ بیان کیجئے کیا ہے عورتوں کے معاملے میں؟ تو ان سے کہہ دو کہ فتویٰ میں نہیں، اللہ دے رہا ہے، اللہ کا فتویٰ ہے یہ. تو فتویٰ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ الفاظ اور بھی دوسرے سوروں میں استعمال ہوئے ہیں دوسری جگہوں پر. مثلا سورہ نمل کی آیت نمبر 33 میں، 32 میں، بلکہ 32 میں یہ لفظ آیا ہے کہ جب جناب سلیمان نے خط لکھا ہے ملکہ سبا بلقیس کو اور اس نے خط کو پڑھا ہے تو اس نے لوگوں سے پوچھا، یا ایھا الملأ افتونی
فی امری، تو اپنے درباری سے کہا کہ مجھے فتویٰ دو اس مسئلے میں کہ میں کیا فیصلہ کروں، یعنی جواب دو، ایک مشکل مسئلہ سامنے آ گیا ہے۔ تو بہر کیف اس کے لغوی معنی یہ ہیں، اور آج جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مجتہدین کے لیے وہ الگ ہے، اور فتویٰ اسی وجہ سے خاص لوگوں سے مخصوص ہے، ہر شخص فتویٰ نہیں دے سکتا، کم سے کم ہمارے یہاں یہ شرطیں ہیں، ایسا نہیں کہ ہر شخص نے فتویٰ دے اس کو مار ڈالو، یہ کافر ہے، یہ جاہل ہے، یہ فلاں ہے، اس طرح کے فتوے بالکل کسی کو دینے کا حق حاصل نہیں، اس لیے کہ فتویٰ کہتے ہیں حکم خدا بیان کرنے کو۔ یہ فتویٰ دینا کہ یہ کافر ہے یہ حکم خدا ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ کافر ہے، کہاں سے اللہ نے کہا کہ کافر ہے؟ تو بہر کیف فتویٰ ہر ایک نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ شرعی حکم بیان فرمایا کہ اللہ یہ فتویٰ تمہیں دیتا ہے، یہ حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ عورتوں کے حقوق کا دفاع جتنا اسلام نے کیا ہے کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہاں پر بھی عورتوں ہی کے حقوق کے تعلق سے گویا لفظ فتویٰ خود یہ بتا رہا ہے کہ بہت تاکیدی حکم ہے، اس لیے کہ اور کسی جگہ اللہ نے اس کو استعمال نہیں کیا، اس لفظ کو 2 جگہ استعمال کیا ہے، اور دونوں جگہ انہی حقوق سے متعلق ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 176 میں 176 میں بھی یہی لفظ آیا استفتونک اور یفتیکم، لیکن وہ کلالہ کے تعلق سے انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اس پر ہم عرض کریں گے، لیکن وہ بھی یہی خاندانی مسائل ہیں، یعنی حقوق اور فرائض کے تعلق سے اللہ نے تاکید کی ہے کہ بھی عورتوں کے اور بچوں کے حقوق نہ مارے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ہوتا یہی تھا، وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں ان 35 آیات میں کہ عورتوں کے حقوق کیسے لوگ غصب کرتے تھے اس زمانے میں، آج بھی ہوتا ہے۔ آج کا جو دور ہے وہ جدید جاہلیت کا دور ہے، اس وقت تو قدیم جاہلیت تھی، آج نئے طریقے سے وہی جاہلیت لے کر آتے ہیں اور عورتوں کے حقوق اس انداز سے غصب کرتے ہیں کہ عورتوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس زمانے میں تو عورتوں کو معلوم ہوتا تھا کہ میرا حق چھینا گیا ہے، آج عورت کا حق چھیننے کے لیے اسی کے حق کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ ہم تم کو حق دے رہے ہیں، حالانکہ اس کا حق بیچاری کا چھین رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا حق چھین لیا۔ تو اسلام عورتوں کے حقوق کا دفاع کرتا ہے، ہمیشہ ڈیفینس کرتا ہے عورتوں کا۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، نہ صرف اس جگہ، اللہ اس سے پہلے بھی جو کتاب میں ما یتلی علیکم، کتاب میں تمہارے لیے پڑھی جا چکی ہیں آیتیں یا پڑھی جاتی ہیں جو آیتیں، ان کے بارے میں بھی فتویٰ دے رہا ہے، یعنی آج تم کو یاد دلا رہا ہے کہ ان کو مت بھول جانا۔ آج مت پوچھو کوئی ایک مسئلہ آ کر پوچھ رہو ہم عورتوں کے بارے میں کیا کریں، نہیں، عورتوں کے تعلق سے اس سے پہلے بھی جو تم کو بتایا گیا ہے اللہ وہ بھی آج تم کو یاد دلا رہا ہے اسی آیت میں، وما یتلی علیکم فی الکتاب، کتاب میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے تعلق سے، اللاتی لا تؤتوہن ما کتب اللہ لہن، ان عورتوں کے بارے میں اللہ تاکید کرتا ہے یہاں، اور تاکیدی حکم جاری فرماتا ہے کہ جن عورتوں کے لیے جو کچھ اللہ نے حق مقرر کیا ہے تم وہ نہیں دیتے ان کو حق۔ کون سا ہے وہ حق جو نہیں دیتے؟ یتامی النساء، یتیم لڑکیوں کا حق تم نہیں دیتے۔ اب یہاں پر 3 اقوال ہیں کہ اس سے مراد وہ کون سا حق ہے جس کی طرف قرآن یہاں اشارہ کر رہا ہے، یتیم لڑکیوں کا حق۔ ایک یہ ہے کہ میراث نہیں دیتے، آج بھی لڑکیوں کو میراث نہیں ملتی، بہت مشکل سے جو ہے، بہت کم لوگ ہیں کہ جو اپنی بہنوں کو یا اپنی بیٹیوں کو حق دیتے ہیں یا عورتوں کو۔
تو میراث ایک وہ حق ہے جو دور جاہلیت میں بھی لڑکیوں کو نہیں دیا جاتا تھا اور لڑکیاں اس سے محروم رہتی تھیں. نہ صرف لڑکیاں بلکہ لڑکے بھی اس سے محروم رہتے تھے. لڑکوں کو اس لیے محروم رکھتے تھے, لڑکے کو مطلب بچے, کہتے تھے کہ بھئی یہ تو گھوڑے پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. کہا اس کا گھوڑے سے کیا تعلق ہے بھئی, میراث کا گھوڑے سے کیا تعلق؟ کہا نہیں, گھوڑے پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا ہو طاقتور اور مضبوط کہ وہ اپنے مال کی اور لوگوں کی اور اپنے گھر کی خاندان کی حفاظت کر سکے, دفاع کر سکے دشمن سے. وہ کچھ کرتا نہیں, گھر میں بیٹھا ہوا ہے بچہ, تو اس کو میراث کیوں ملے, مال کیوں ملے؟ مال ہم کو ملنا چاہیے اس لیے کہ ہم تندرست ہیں, مضبوط ہیں, ہم مرد ہیں, ہم یہ کام کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں. تو قرآن نے کہا نہیں, میراث کا حق اس کے جو ہے حقوق معین کیے جو ان آیات میں جو بالکل اسی سورے کے ابتدا میں آیتیں ہیں اس میں پیش کیا گیا. تو یہاں ایک نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد میراث ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد مہر ہے, کہ عورتوں کا مہر نہیں دیتے تھے, شادی کر لیا کرتے تھے, مہر نہیں دیتے تھے. اب ہم کہہ رہے ہیں نہیں دیتے تھے کی بات کر رہے ہیں ہم, یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے آج بالکل دے دیتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ آج دے دیتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ جو باتیں قرآن پیش کرتا ہے وہ ہر دور کے لیے, ہر زمانے کے لیے. آج بھی عورتوں کا حق مہر کی صورت میں ان کو صحیح معنی میں نہیں پہنچتا, بلکہ مہر کو اس طرح سمجھتے ہیں اگر طلاق ہوئی تو دیں گے, جبکہ مہر کا اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے. مہر کا, مہر ایک الگ حکم ہے, طلاق کا حکم الگ ہے, تمام احکامات جداگانہ ہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نکاح ہے, شادی بیاہ, کیونکہ اس زمانے میں لڑکیوں کو روک لیا کرتے تھے اور شادی نہیں کرنے دیتے تھے, خاص طور پر ان لڑکیوں کو کہ جن کے پاس مال ہوتا تھا. ان کو کہیں سے میراث ملی ہے تو اگر یہ شادی کر لیں گی تو یہ سارا مال شوہر کے پاس چلا جائے گا, ہمارے پاس رہیں گی تو ہمارے پاس مال رہے گا. یہ آج بھی ہوتا ہے, آج مال کے طریقے سے بھی ہوتا ہے. اور آج وہ لڑکیاں جو کچھ کمانے لگتی ہیں تو کچھ نادان ماں باپ ان کی شادی میں صرف اس لیے تاخیر کرتے ہیں کہ اب یہ کما رہی ہیں, اگر ان کی شادی ہو جائے گی تو یہ حق شوہروں کو پہنچ جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں اس کی ممانعت کی ہے. بلکہ ایک واقعہ بھی مفسرین نے لکھا ہے ایک صحابی کا, کہ ان کی ایک یتیم اور نابینا لڑکی تھی, ان کے گھر میں تھی ایک لڑکی نابینا اور یتیم, تو وہ اس کی پرورش کر رہے تھے. اس کے پاس مال تھا, اچھی خاصی میراث اس کو ملی تھی ورثے میں, وہ اس کی شادی نہیں کر رہے تھے. تو دونوں باتیں ہیں اور دونوں کی قرآن نے یہاں مذمت کی ہے. کچھ لوگ وہ تھے کہ بھئی نابینا ہے تو کیا ہوا, مال تو ہے اس کے پاس, پیسہ ہے, چلو پیسہ لے لیں گے, پڑی رہے گی ایک طرف, مال ہم کو مل جائے گا. یعنی شادی کر رہے ہیں مال کے لیے. دوسری طرف یہ کہ شادی نہیں کرنے دے رہے ہیں مال کے لیے. تو دونوں جگہ اب دیکھیں جو آگے الفاظ آئیں گے قرآن کے, آپ کو لطف آئے گا. دونوں جگہ خود غرضی, سیلفشنس اور طمع اور لالچ دنیاوی شامل ہے, جس کی بنا پر خود تو کچھ لینا چاہتے ہیں مگر دوسرے پر ظلم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تین اقوال ہیں. لیکن ان تینوں اقوال میں ہاں, تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کے پاس جو یہ لڑکی تھی نہیں شادی کر رہے تھے, تو یہ آئے خود, چونکہ مذہبی تھے اور صحابی تھے, رسول اللہ کے پاس آئے کہ رسول اللہ کیا یہ جائز ہے کہ میں اس کو شادی نہ کرنے دوں اور اس کا مال مجھ کو مل جائے؟ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ تم ایسا نہیں کر سکتے. البتہ امام محمد باقر علیہ السلام کی آپ سے مروی ایک روایت کی روشنی میں پہلے قول کی تائید ہوتی ہے, یعنی اس سے مراد میراث ہے, میراث سے محروم کرنا. البتہ چونکہ تینوں یہ ظلم ہو رہے ہیں عورتوں پر, تو تینوں کو شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ روایت میں باقی آپشنز کو منع نہیں کیا گیا ہے, لیکن اس کا ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ اس زمانے میں اور آج بھی لڑکیوں کو اور عورتوں کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے. تو اس کا دفاع قرآن اتنی شدت سے کر رہا ہے. آپ بتائیے جتنی تاکید سے, شدت سے بار بار قرآن ان مسائل پر زور دے رہا ہے,
اس کے بعد کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کا جو ہے خیال نہیں رکھا ہے؟ کوئی نادان ہی کہہ سکتا ہے، یا کوئی دشمن کہہ سکتا ہے عمدن. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی کوئی الزام لگانا چاہے اسلام پر تو وہ کر سکتا ہے، نہیں تو یا یہ کہ جہل ہے، اگنورنس ہے، اس کے بیس پہ کر سکتا ہے. اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ٹھیک سے، اس نے اسلامی احکام کو دیکھا نہیں. اس کے بعد کا لفظ ہے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُونَ. یہاں آ رہا ہے وہی بات جو ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ. ترغبون عربی کا ایک ایسا لفظ ہے رغبت سے، جس کو ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں رغبت، لیکن یہ دونوں معنوں میں ہے. رغبت عدم رغبت، یعنی کسی شے کی طرف مائل ہونا اور مائل نہ ہونا. کیسے؟ دونوں کیسے ہے؟ یہ تو بالکل ایک دوسرے کے خلاف لفظ ہے، اپوزٹ ہے. کہ ہاں اگر اس کے ساتھ لفظ فی لگے، یرغب فی، یہ شخص اس طرف مائل ہے، راغب ہے اس میں، یعنی کرنا چاہتا ہے یہ کام. یرغب عن، اگر ان لگ جائے تو یہ اس سے ہٹنا چاہتا ہے، اجتناب کرنا چاہتا ہے، دور رہنا چاہتا ہے. تو فی اور ان کا فرق ہے، لیکن یہاں نہ تو فی استعمال کیا ہے نہ ان استعمال کیا. بغیر ان دو الفاظ کے ایک لفظ ترغبون ان تنکحون، کہ تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو یا رغبت نہیں رکھتے کہ ان سے نکاح کرو، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ تو اس کو مفسرین نے کہا کہ ہم چونکہ دونوں حالات ہوتے تھے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہی قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن کیسے پیش کرتا ہے مسائل کو. کہ ایک شخص ہے کہ جو شادی نہیں کرنے دے رہا ہے، تو یہ کیا ہوا کہ اس کی شادی سے اس کی نکاح سے رغبت ان ہو گیا، یعنی کہ نہیں کرنے دے رہا ہے. ایک دوسرا ہے کہ نہیں، وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے اس سے، اور دونوں کا مطمع نظر کیا ہے؟ عورت نہیں ہے، اس کی عزت، اس کی کرامت، اس کی شخصیت نہیں ہے، اس کا مال ہے، اس کی دولت ہے، اس کی میراث ہے. تو قرآن نے دونوں کا ذکر ایک ہی لفظ میں کر دیا، بجائے اس کے کہ اس کو پرولونگ کرے بات کو. دونوں کا ذکر ایک ہی میں کر دیا، یعنی گویا کہ عورتیں ہر طرح محروم تھیں اس زمانے میں. کبھی میراث، ان کی دولت و ثروت پر قبضہ کرنے کے لیے جو ہے شادی کی جاتی تھی ان کے میراث پر اور ان کے مال و دولت پر، اور کبھی صرف میراث پر قبضہ رکھنے کے لیے ان کو شادی سے محروم کیا جاتا تھا. دونوں صورتیں اسلام میں مذموم ہیں، اور دونوں صورتیں گناہ ہیں. والمستضعفین من الولدان، اور کمزور لڑکے. تو دیکھیں ہر جگہ دفاع کن کا ہو رہا ہے؟ کمزوروں کا، جن کو کمزور کیا گیا ہے. عورتیں تھیں، کمزور ان کو کیا گیا تھا. لڑکے تھے، ان کو کمزور سمجھا گیا تھا. ان کو میراث نہیں ملتی تھی، ان کے حقوق نہیں ملتے تھے، خاص طور پر یتیم بچوں کے بارے میں. اسی وجہ سے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور تم تقوم، ہر لفظ قرآن کا اپنی جگہ عظیم ہے. اور دیکھو تم قیام کرو، قائم ہو جاؤ یتیموں کے لیے بالقسط، انصاف کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں حقوق تو دینے ہی دینے ہیں، تم کو دینے حقوق. اگر تمہارے پاس کسی یتیم کا حق ہے کسی طرح بھی، وہ تم کو ادا کرنا ہے ہر حال میں. اتنا ہی نہیں ہے، وَأَن تَقُومُوا، کھڑے ہو جاؤ، لِلْيَتَامَى، یتامہ کے لیے، یعنی ان کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یتیم ہے، اس کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں، اس کا کوئی حامی نہیں ہے، تم اس کے حامی بن جاؤ. اگر اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو تم کھڑے ہو جاؤ. کیوں اس یتیم پہ ظلم کر رہے ہو؟ کیوں اس یتیم کا حق نہیں دے رہے ہو؟ بالقسط، مگر انصاف کے ساتھ. اس لیے کہ اسلام اگر حمایت کی ترغیب بھی دیتا ہے نا، اب پروٹیسٹ ہو رہا ہے زندہ باد مرد آباد، اس میں بھی انصاف رکھو. صرف نعروں سے بات نہیں چلے گی. کیا اچانک تم کسی کے خلاف تم نے مظاہرہ کر دیا یا کسی کی حمایت میں مظاہرہ کر دیا؟ مسئلہ نہ حمایت کا ہے نہ مخالفت کا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ان تقوموا
لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، انصاف اور عدل بنیاد ہے اسلام میں. جو بھی کرو، کسی سے محبت کرو عدل کی بنیاد پر، کسی سے نفرت کرو عدل کی بنیاد پر، کسی کی حمایت عدل کی بیس پر، کسی کی مخالفت عدل کے بیس پر. انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو. جسٹس از دا بیس. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اس کا دیکھنے والا ہے. اب یہ ترغیب دے دی ایک نئے طریقے سے، نئے پہلو سے کہ بھئی دیکھو تم دونوں باتیں ہیں، ظلم کرو گے یتیم پر تو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تم کو چھٹکارا نہیں ملے گا. تم اس کی حمایت کرو گے، سپورٹ کرو گے، اس کے ساتھ نیکی کرو گے تو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو تمہارے عمل جو ہے وہ بیکار نہیں جائے گا اگر تم کوئی نیکی کرو گے. اس کے بعد کیا آیت؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. نشوز، اگر کوئی عورت یہ اندیشہ رکھے کہ اس کا شوہر ناشز ہو جائے گا، نشوز کا مرتکب ہوگا. یہ لفظ جو ہے اس سے پہلے آیت نمبر 34 میں 34 میں اسی سورے میں آ چکا ہے. عورت کے لیے نشوز کا لفظ. اب یہ بھی ایک ظلم ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نشوز صرف عورت کی طرف سے ہوتا ہے. نافرمانی، سرکشی، حقوق کی مخالفت، حقوق کی پامالی، ظلم، زیادتی، لہٰذا عورت ناشز کہلائی یا ناشزہ کہلائی. تو چونکہ عورت حقوق ادا نہیں کر رہی ہے تو اس کے کچھ احکام ہیں، ہم اس تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہے ہیں، اس کو بیان کیا جا چکا ہے اس سے پہلے اور آپ مزید بعد میں سنیں گے. لیکن یہاں اس وقت صرف لفظ نشوز یعنی مخالفت یا ظلم اور زیادتی اور حقوق کی پامالی. قرآن سے بہتر عدل کا مظاہرہ کرنے والا کون ہوگا؟ تو قرآن نے دونوں کے لیے لفظ استعمال کیا ہے. آیت نمبر 34 میں عورت کے لیے استعمال کیا کہ اے مردو واللاتی تخافون نشوزہن، جن کے بارے میں تمہیں نشوز کا خوف ہو کہ وہ نافرمانی کریں گی، اندیشہ ہو. یہاں پر کیا ہے؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر عورت کو یہ ڈر ہو کہ مرد نشوز کرے گا یعنی اس کے حق کی پامالی کرے گا، اس کا حق نہیں دے گا اس کو، او اعراضاً یا بے رخی کرے گا، اس سے رخ موڑے گا، بے توجہی کا برتاؤ کرے گا، تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ تو فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا. ایسی صورت میں بہتر ہے کہ آپس میں کسی طرح بھی صلح کر لیں. اب یہاں بھی کچھ روایات ہیں اور ایک روایت یہ ہے جو زیادہ مفسرین نے لکھی ہے کہ اصل میں ایک شخص تھا کہ جس کے 2 بیویاں تھیں. ایک سن رسیدہ تھی، ایک جوان تھی. تو وہ کس کی طرف رغبت کرتا تھا زیادہ؟ جوان کی طرف. اور آخر میں اس نے اس کو جو سن رسیدہ تھی، جس کی عمر زیادہ تھی، اس کو طلاق دے دی. ابھی عدت تمام نہیں ہوئی تھی تو اس نے خود ہی اس کو آفر کیا کہ بھئی دیکھو میں اصل میں تم کو طلاق نہیں دینا چاہتا، مگر تم مائنڈ کرتی ہو ہر بات کے اوپر کہ اگر میں اس طرف راغب ہوتا ہوں. اب یہ قدرتی بات ہے بھئی وہ جوان ہے، تمہاری عمر گزر چکی ہے، تو اگر تم یہ مائنڈ نہ کرو تو میں تم کو رکھنے میں مجھ کو پریشانی نہیں ہے، بشرط ہے کہ تم پھر مجھ سے یہ مت کہنا کہ چونکہ عدل کے لیے شرط ہے نا کہ ایک رات یہاں، ایک رات یہاں، ایک دن یہاں، ایک دن یہاں. تو اگر اس میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو تم پھر، کیونکہ اظہار محبت میں میں جو ہوں اختیار نہیں رکھتا. تو وہ مان گئی تو یہ آیت نازل ہوئی. اب اس کا لوگ غلط فائدہ بھی چونکہ اٹھا سکتے ہیں تو قرآن نے اس کو کلیئر کیا کہ ان یصلحا بینہما، ان دونوں کے درمیان کوئی کانٹریکٹ سائن ہونا چاہیے ایک طرح کا، یعنی کہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہو دونوں میں کہ اس پر ظلم نہ ہو. اور اگر وہ رہ رہی ہے اس کے گھر میں
تو یہ سمجھ کر اور یہ جان کر رہے، یہ جانتی بھی رہے کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے. اگر وہ اس کو قبول کر لے تو کہہ دے کوئی بات نہیں، رہو. کیوں؟ وَالصُّلْحُ خیر. وقت تمام ہو چکا ہے آج کے درس کا. ہم اس آیت پر گفتگو کو روکیں گے، حالانکہ اس کے بعد کا مضمون بھی ذرا مختلف ہو جائے گا، لیکن ہم جلدی سے اس کو تمام کر کے انشاءاللہ اسی سے مربوط جیسے آج کیا کریں گے نیکسٹ درس میں. لیکن آج یہ بھی ایک لفظ لے کے جائیے، اس کو یاد کیجئے. ایک چیز اور ہے جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کام اور کریں. ماشاءاللہ اتنی تعداد میں آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، بہت سینکڑوں لوگ ماشاءاللہ سے انٹرنیٹ کے اوپر سنتے ہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد ان کی ہو گئی ہے اب ماشاءاللہ سے، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جب آپ اس کو سنا کریں دروس کو، تو ایک بات طے کیجئے، دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا کہ ہر درس میں ہر ہفتے ایک آیت یاد کرنے کی کوشش کیجئے عربی میں، عربی الفاظ کے ساتھ. ایک ہفتہ آپ کے پاس 7 دن ہے، اگر روز 2 مرتبہ دہرا لیں تو 14 مرتبہ ہو گیا، آپ کو یاد ہو گئی. اور چھوٹی سے چھوٹی آیت یا کم سے کم آیت کے ٹکڑے، مثلا وَالصُّلْحُ خیر. دیکھیں قرآن کی بلاغت، اس میں خود آپ کو بھی مزہ آئے گا. آپ جب کہیں بیٹھیں گے، بات کریں گے، کسی کو ریفرنس دیں گے تو آپ کو بھی لطف آئے گا، اس کو بھی سننے میں مزہ آئے گا. وَالصُّلْحُ خیر. اب یہ ایک بات چل رہی کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں اور کہہ دیا وَالصُّلْحُ خیر. 2 لفظ ہیں خالی، اس کو یاد کرنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو. وَالصُّلْحُ خیر، قرآن کہہ رہا ہے وَالصُّلْحُ خیر. صلح اصل میں صلح ہی خیر ہے، صلح میں خیر ہے، نیکی ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے. یہ بات صرف ایک گھریلو مسئلے کے تعلق سے ہو رہی ہے بظاہر، لیکن اس کو آپ یاد رکھیں کہ قرآن جب کسی اسپیسیفک ایشو پر بات کرتا ہے، الفاظ وہاں کے لیے ضرور ہوتے ہیں لیکن مفہوم جرنل ہوتا ہے. اب وَالصُّلْحُ خیر کو آپ اپلائی کریں. اس وقت کہ آج کی دنیا میں، اس وقت اگر ہم پوری دنیا میں اگر کوئی یہ کہے کہ بتاؤ قرآن کا کوئی ایک پیغام دو ہم کو 1-2 لفظوں میں، تو ہم کہیں گے الصلح خیر. پوری دنیا کے سامنے الصلح خیر، صلح ہی میں خیر ہے. یہ ایک کمال کا جملہ ہے 2 لفظوں پر منحصر، 2 لفظوں پر کہ صلح ہی میں خیر ہے. اور اس کو آپ کہیں بھی اپلائی کر لیجئے، اپنے گھر سے لے کر کمیونٹی میں آپ دیکھیں، سینٹروں میں دیکھ لیں، آپس کے تعلقات میں دیکھ لیں، بہن بھائیوں کے روابط میں دیکھ لیں، جہاں جہاں آپ اس کو دیکھ لیجئے. پھر انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر دیکھ لیجئے. والصلح خیر کے اگر اصول کے اوپر چلیں گے تو کبھی بھی شرمندگی انسان کو نہیں ہوگی اور پریشانی کا سامنا انسانیت کو نہیں ہوگا. مگر اس کے بعد وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. اور اب یہاں پر قرآن نے فلسفہ پیش کیا ہے بہت بڑا کہ بھئی اگر ایسی بات ہے کہ صلح خیر ہے، اس سے کون انکار کرے گا؟ کتنا اچھا نعرہ ہے کہ مصالحت بہت اچھی بات ہے. پیس از دا بیسٹ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پیس از دا بیسٹ. تو جب پیس از دا بیسٹ تو پھر یہ کیوں نہیں رہتے پیسفل؟ یہ خاندانوں میں اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ میاں بیوی میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بچے ماں باپ کی کیوں نہیں سنتے؟ یہ بھائی بھائی کیوں لڑتے ہیں؟ بہنوں میں اور بھائیوں میں کیوں اختلافات؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا بات کہی ہے. ایک لفظ ہے یاد رکھیں شادی بیاہ کے مسائل میں، اگر انسان اس کو سمجھ لے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. کیا ہے وہ؟ سیلفشنس، اپنے بارے میں سوچنا، لالچ، طمع. تو قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ یہ جھگڑے ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ طمع ہے، لالچ ہے، اختلاف ہوتا ہی دنیا داری کی وجہ سے، اور ہر انسان اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. اگر دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کرو بجائے اپنے بارے میں تو تعلقات ہمیشہ صحیح رہیں گے. بھئی جب روابط ہیں 2 افراد کے درمیان، کسی طرح کا ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ کو تم سوچو کس بیس پر؟ سیلفشنس کی بیس پر نہیں، سیکریفائز کی بیس پر، کہ تم اپنے حقوق کو سیکریفائز کر دو. یہی بات ہے. اور مصالحت کا مطلب بھی یہی ہے آخر میں کہ بھئی تم اپنے کچھ حقوق سیکریفائز کر دو، لیکن اس کے نتیجے میں تم کو بہت بڑا یہ حق مل رہا ہے کہ تم اختلاف سے بچ رہے.
وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اصل میں بنیاد یہ ہے کہ انسانی فطرت مائل ہی ہوتی ہے کس کی طرف؟ طمع و لالچ کی طرف۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان سے کام لو، احسان کرو، سیلفشنس نہیں، لالچ نہیں، احسان۔ احسان کا مطلب ہے کہ اپنا بھی دینے کی کوشش کرو، جو کچھ تمہارے پاس ہے شیئر کرو دوسرے کے ساتھ، دوسرے کی فکر کرو، اپنی فکر، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے نہیں، یہ دیکھو کہ تمہاری بیوی کو کیا پسند ہے، بیوی کو دیکھے میرے شوہر کو کیا پسند ہے، بھائی دیکھے میرے بھائی کو کیا پسند، دوست دیکھے میرے دوست کو کیا پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ جب مجھے یہ پسند پہ اٹک جائیں گے جھگڑا ضرور ہوگا۔ جب یہ دیکھیں گے میرے ساتھی کو، میرے دوست کو کیا پسند ہے، اس پہ جب آپ غور کریں گے تو اس کو کہتے ہیں احسان۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، احسان کرو اور ساتھ میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اس لیے کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ یہ دو آیتوں پر ہم گفتگو کر سکے ہیں، دو آیتیں مختصر سی ہیں لیکن اس میں بھی کچھ دلچسپ پہلو ہیں بیان کرنے کے، تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس پر گفتگو کریں گے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد، نہیں دو آیتیں ہو گئی ہیں، ہاں 127